بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبر نامے کے ساتھ قلب عباس زیدی حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehrtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabarein@sehrtv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ ایران میں جمعے کی صبح محمد رسول اللہ نامی فوجی مشقوں کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ ان فوجی مشقوں میں ایرانی فوج کی جانب سے ایرانی ساخت کے مختلف قسم کے ہتھیاروں من جملہ شاہد اخگر اور ذوالفقار و سمسام ٹینکوں اور ایرانی فضائیہ کے ہیلی کاپٹروں کا استعمال کر کے جنگی فنون کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ان فوجی مشقوں کے پہلے روز اس فن کا مظاہرہ کیا گیا کہ فرضی دشمن کی فوج جو بحریہ کا مقابلہ کرتے ہوئے ساحل تک پہنچ جاتی ہے اور اپنے ٹھکانے مضبوط بنا لیتی ہے، اسے کس طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایران کے جنوبی اور جنوب مشرقی علاقوں میں یا محمد رسول اللہ کے رمزیہ کلمے کے ساتھ محمد رسول اللہ نامی عظیم ترین جنگی مشقوں کا آغاز ہوا۔ جنوب مشرقی ایران اور بحیرہ عمان کی وسیع آبی حدود میں انجام پانے والی ان فوجی مشقوں میں ایرانی بحریہ، زمینی فوج اور فضائیہ کے دستوں کے ساتھ ہی انواع اقسام کے پیش رفتہ دفاعی وسائل، جنگی بحری جہاز اور جنگی طیارے بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ان جنگی مشقوں کے پہلے مرحلے میں صوبہ سیستان اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں افواج کو اتارنے، انتہائی تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ افواج کو منتقل کرنے، امداد رسانی، مورچے بنانے اور دیگر دفاعی اقدامات کی مشقیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی فوج اور دفاعی صنعتی یونٹ کے تیار کردہ ڈرون طیاروں کی پرواز، غیر متوقع حالات میں فوجی دستوں کی کمان، ہدایت اور رہنمائی، جدید مواصلاتی آلات و وسائل سے کام لینے، مختلف علاقوں میں چھاتہ بردار فوج اتارنے اور الیکٹرانک جنگ کی مشقیں بھی اس مرحلے میں شامل ہیں۔ ہمارے نمائندوں کی رپورٹوں کے مطابق زمینی فوجی دستوں کی مشقوں کے آغاز کے ساتھ ہی فضائی اور بحریہ کے دستوں نے بھی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس درمیان ایران کی زمینی فوج کے نائب سربراہ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ فوجی مشقیں ایرانی فوج کی دفاعی توانائیوں کے صرف ایک گوشے کی نمائش کرتی ہیں۔ ایرانی فوج کے تینوں شعبوں بری فوج، فضائیہ اور بحریہ کی مشترکہ فوجی مشقوں کے کمانڈر جنرل عبدالرحیم موسوی نے بھی کہا ہے کہ محمد رسول اللہ فوجی مشقوں کا پیغام علاقے کے ملکوں کے لیے اسلامی اتحاد کے زیر سایہ امن و دوستی کا پیغام ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایرانی فوج کی مشقوں کا ایک اور پیغام دشمنوں کے لیے ہے کہ وہ ہماری دفاعی توانائیوں کا مشاہدہ کر لیں۔ دراصل اسلامی جمہوریہ ایران اپنی فوجی مشقوں سے دو اہم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پہلا مقصد دشمنوں کی ممکنہ جارحیتوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنی دفاعی طاقت کا اظہار اور اپنے جدید دفاعی ساز و سامان کا تجربہ کرنا ہے، اور دوسرا مقصد جو بعض ملکوں کی فوجی مشقوں سے بنیادی فرق کا حامل ہے، پڑوسی اور ہمسایہ ملکوں